بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جنگی جنون میں مبتلا بھارت مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ پاکستان سے جنگ کے لیے اسرائیلی فوجی بھارت پہنچ چکے ہیں۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیلی پائلٹ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ ہوائی اڈوں پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ ان تمام ہوائی اڈوں پر جنگی جہاز بھی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، تفصیلات کے مطابق تجزیہ کار زید حامد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسرائیلی فوجی پاکستان کی سرحد سے ملحقہ بھارتی فضائیہ کے اڈوں پر پہنچ چکے ہیں۔ زید حامد کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان پر دہشت گردی کے ممکنہ حملے کا جھوٹ پھیلا کر پس پردہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بھارت لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ کو نشانہ بنا چکا ہے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب بھارتی میڈیا کے دعووں کے مطابق بھارت نے واقعی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور کے قریب بھارتی شہر امرتسر میں جنگی طیارے تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ دیگر تمام ہوائی اڈوں پر بھی جنگی طیارے پہنچا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی بری فوج سرحدی علاقوں میں بھارتی ہتھیار پہنچا چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرانس سے رافیل طیاروں کی کھیپ ملنے کے بعد بھارت کا دماغ زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان بھی بھارت کی کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاک فوج گزشتہ 2 ماہ سے ہائی الرٹ پر ہے، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت جمعرات کے روز ہونے والی کور کمانڈرز اجلاس کے ذریعے بھی بھارت کو واضح پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے بھارت کو پیغام دیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پاکستان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاک فوج ملک کی سلامتی، عزت اور وقار کا تحفظ ہر صورت ممکن بنائے گی۔ ناظرین کرام، DGISPR میجر جنرل آصف غفور کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت پاک فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں جیو اسٹریٹجک، قومی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی غیر ملکی سازشوں سے نمٹنے کی کوششوں کی تعریف بھی کی گئی، جبکہ اقوام متحدہ میں تنازع کشمیر پر مؤثر طور پر عمران خان کے تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور بھارتی کمانڈرز کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا بھی جارحانہ جواب دیا جائے گا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستانی فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے اور ملک کی عزت، وقار اور سلامتی کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور بہادر کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بھارتی فضائیہ اور بھارتی فوج نے گزشتہ کی جانے والی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کمار بدویہ نے 27 فروری کو پاکستان اور بھارت کے درمیان مختصر دورانیہ کی فضائی جھڑپ کے دوران غلطی سے اپنا ہی ہیلی کاپٹر MI-17 چاپر گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے اسے بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، MI-17 چاپر سری نگر کے علاقے بڈگام میں تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بھارتی فضائیہ کے 6 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ اگست میں کی گئی تحقیقات کے نتائج کے مطابق 27 فروری کو بھارتی فضائیہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نے MI-17 چاپر کو مار گرایا تھا۔ ناظرین اکرام، بھارت نے ہیلی کاپٹر گرنے کی تصدیق تو کی تھی، لیکن سرکاری بیان میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، جبکہ پاک فضائیہ نے نوشہرہ میں بھارت کے ساتھ فضائی جھڑپ کی تصدیق کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ واضح کیا تھا کہ ان کے طیاروں کا چاپر کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جمعے کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے کیونکہ ہمارے اپنے ہی میزائل نے چاپر کو مار گرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور 2 افسران کے خلاف کارروائی کریں گے۔
ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ مستقبل میں ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کمار بدویا نے کہا کہ اس حادثے میں مرنے والے تمام افراد کو بھارتی فضائیہ جنگ میں ہونے والی اموات قرار دینے کا سوچ رہی ہے۔ ناظرین کرام، تحقیقات کے دوران بھارتی فضائیہ کی کئی غلطیاں منظر عام پر آئیں، جیسا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی جھڑپ میں شدت آنے پر ایئر ٹریفک کنٹرول نے ہیلی کاپٹر کو واپس طلب کیا۔ ناظرین کرام، تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مشکل صورتحال میں ہیلی کاپٹر کو واپس فضائی اڈے پر طلب کرنے کی بجائے کسی محفوظ مقام پر جانے کی ہدایت کی جاتی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مختلف حادثات کے علاوہ پاکستان نے بھی 27 فروری کو پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر MiG 21 طیارے کو مار گرایا تھا۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے اپنی جنگ میں مدد کے لیے اسرائیلی فوج کی مدد مانگ لی ہے اور بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ناظرین کرام، پاک آرمی تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور تمام صورتحال میں پاکستان بھارت کی کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ناظرین کرام، اگر بھارت کسی قسم کی جارحیت کرتا ہے تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔